देखिए, आज मैं बात करने लगा हूँ फालिज के मुतालिक। हमारे यहाँ फालिज एक बड़ा खौफनाक लफ्ज़ है और फालिज होता भी खौफनाक है। लेकिन क्या ही बेहतर है कि अगर थोड़ी सी आगही हो और हम फालिज से बच सकें। पहले तो मैं दो चार बातें आपको ये बताता चलूँ कि फालिज है क्या, और फिर हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, फालिज का बुनियादी जो इसकी डेफिनेशन है वो ये होती है कि हमारे दिमाग का कोई हिस्सा जो जिस्म के किसी हिस्से को कंट्रोल कर रहा होता है, अगर वो काम करना छोड़ दे तो इसको हम फालिज कहते हैं। अब आम ज़ुबान में जो फालिज है उसकी इस इस्तिलाह के मुताबिक या हमारे खून की कोई नाली बंद हो जाती है, अगर बंद हो जाए तो दिमाग का वो हिस्सा इन्फाक्ट हो जाता है, उसकी इन्फाक्शन हो जाती है और वो काम नहीं करता। और आम तौर पे अगर ऐसा हो तो जो नाली बंद होती है, यूजुअली अगर राइट साइड के ऊपर नाली बंद हो तो लेफ़्ट साइड का फालिज होता है, और अगर लेफ़्ट साइड की नाली बंद हो तो राइट साइड का फालिज होता है। ये तो एक कुल्लिया हो गया। अब दूसरी सूरत के अंदर ये नाली ब्लॉक नहीं होती बल्कि फट जाती है, जिसको हेमरेज कहते हैं। ये भी इसी तरह है कि अगर लेफ़्ट साइड पे ब्रेन के राइट साइड पे हुआ है तो लेफ़्ट साइड पे फालिज हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। अब इसके अलावा ये भी हो सकता है, अल्लाह ना करे, अगर ब्रेन में कोई चोट लग जाए तो उससे भी फालिज हो सकता है। ब्रेन में कोई ट्यूमर आ जाए उसकी वजह से भी फालिज हो सकता है। ब्रेन में बाज़ औक़ात कोई और इस किस्म की कंडीशन पैदा हो जाए, यानी बुखार चला जाए, जिसको हम इन्फेक्शन कहते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं, टीबी की वजह हो सकती है, बैक्टीरिया हो सकती है, वायरस हो सकती है, उसकी वजह से भी फालिज हो सकती है। सो लुबे लुबाब गुफ्तगू का ये है कि जब भी ब्रेन में कोई डैमेज होगा और प्रॉपर ऑर्गेनिक डैमेज हुआ तो उसकी वजह से जो हिस्सा ब्रेन हमारी बॉडी का कंट्रोल कर रहा है, वो जब कंट्रोल ख़त्म होता है तो उस हिस्से का फालिज हो सकता है। अब किन लोगों को आम ज़ुबान में ज़्यादा फालिज होता है? देखिए, सर पे चोट लगना तो एक अलग बात हो गई, ठीक है, बच के रहना चाहिए। अल्लाह ना करे ट्यूमर का होना एक अलग बात हो गई। आम तौर पे जो फालिज होता है वो ज़्यादातर खून की नाली या फटती है या ब्लॉक होती है, और खून की नाली ब्लॉक ज़्यादातर उन लोगों में होती है जिनको शुगर की बीमारी हो, और उसके अलावा उनका लाइफस्टाइल ऐसा हो कि एक्सरसाइज शामिल ना हो, खून उनका थिन ना हो, गाढ़ा हो, और ब्लड प्रेशर की उनको शिकायत हो। तो ये सारी चीज़ें मिला मिलू के एक किस्म का फिर उम्र का भी कुछ उसमें हिस्सा होता है, तो फालिज की जो प्री रिक्विजिट है वो हो सकती है। इसके मुकाबले में हाई ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादातर वजह बनती है ब्रेन हेमरेज की। और ब्रेन हेमरेज में भी जो है एक चीज़ मैंने देखी है जो मैं ख़ास तौर पे बताना चाहूँगा, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड होता है वो ठीक जा रहे होते हैं। बाज़ औक़ात हम गलती से दवाई छोड़ देते हैं 5-6 दिनों के लिए। मेरे पास जो केसेस आते हैं मैक्सिमम उनके अंदर ऐसे होते हैं, और जी दवाई लेना भूल गई सी, 3-4 दिन दवाई नहीं खादी। तो आपका दवाई खाने से ब्लड प्रेशर एक ख़ास जगह पे सेट हुआ होता है। जब आप दवाई छोड़ते हो तो वो जो सेटिंग थी वो आपकी डिस्टर्ब हुई, नतीजे के तौर पे ब्लड प्रेशर हाई हुआ आपका। बाज़ औक़ात ब्रेन के अंदर वेरी एनेरिज्म्स होते हैं, कुछ दीवारें ऐसी होती हैं खून की नालियों की जो पतली होती हैं, जिनमें गुब्बारे टाइप चीज़ बनी हुई होती है, तो वहाँ से वो हेमरेज हो सकती है, वो बर्स्ट हो सकते हैं। तो अब इन दोनों में एक और चीज़ जो समझने वाली है, अगर खून की नाली फटती है और उसकी वजह से फालिज होता है तो ये फ़ौरन होता है, यानी आप बैठे हुए थे तो एकदम ही आपने देखा राइट साइड काम करना छोड़ दी। लेकिन अगर खून की नाली आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉक हो रही है, यानी फटी नहीं है, ब्लॉक हो रही है इन्फेक्शन की वजह से, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है। मरीज़ आके कहता है कि जी मेरी लगा जैसे हाथ बड़ा कमज़ोर हुआ है, फिर मुझे लगा जिस तरह मुझसे चलने भी जा रहा, फिर मेरी ग्रिप कमज़ोर हो गई, फिर मेरा बोलना भी बंद हो गया। तो ये अलामतें होती हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है इन्फेक्शन के अंदर। तो इसलिए एक तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। इन दोनों सूरतों के अंदर पहला काम जो है इस किस्म के मरीज़ों का वो यही होता है कि इनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। इन्हें घर पे रख के ट्रीट नहीं कर सकते आप, और ना आपको घर पे रखने का
کسی قسم کا رسک لینا چاہیے۔ اب اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، ہمارے یہاں ایک متھ بنی ہوئی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لیفٹ سائڈ کا اگر فالج ہوگا تو یہ خطرناک ہے، رائٹ سائڈ کا کم خطرناک ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ رائٹ سائڈ کا جن لوگوں کو فالج ہوتا ہے ان کی سپیچ بھی جا سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کئی لوگوں کو فالج ہوا اور سپیچ بھی، کئی لوگوں کو فالج ہوتا ہے سپیچ کو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا جو سپیچ سینٹر ہے وہ لیفٹ برین میں ہے۔ تو اگر رائٹ سائڈ کا فالج ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے لیفٹ برین ڈیمیج ہوا ہے، تو سپیچ بھی اڑ جاتی ہے، جس کو ایفیزیا کہتے ہیں، ڈسفیزیا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی غلط ہے۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ لیفٹ سائڈ پہ ہارٹ ہوتا ہے تو لیفٹ سائڈ کا فالج زیادہ خطرناک ہے۔ یہ آپ لوگوں کے کوشچن سے میں نے نکالا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، جس کو رائٹ سائڈ کا فالج ہوتا ہے اس کو عام طور پہ ہو سکتا ہے کہ اس کی سپیچ بھی ساتھ میں ڈیمیج ہو جائے۔ اب جب فالج ہو جاتا ہے تو پیشنٹ کو ہم ایڈمٹ کر لیتے ہیں اور ہاسپٹل میں اگلے کچھ دن تک، جب تک کہ وہ سٹیبل نہیں ہوتا، اس کی سٹیبلٹی تک آپ کا جو فزیشین ہوتا ہے، یا نیورو فزیشین ہوتا ہے، یا ایمرجنسی فزیشین ہوتا ہے، وہ کیئر کرتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک عام حد سے اگر خدا نخواستہ ہیمریج میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ پہلے 24 گھنٹے پھر 72 گھنٹے یہ خطرناک ہوتے ہیں، بلڈ میں دوبارہ کہ ہیمریج نہ ہو سکے، اور اگر پیشنٹ کانشیس ہے تو اچھی بات ہے، اس کو آبزرو کرتے رہتے ہیں کہ اس کی کانشیس لیول خراب تو نہیں ہو رہی۔ یہ ہمارا ایک سکور ہوتا ہے جس کو ڈاکٹر دیکھتے رہتے ہیں، وہ عام لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیٹ از دا جاب وچ دا ڈاکٹرز ہیو ٹو ڈو ان دا ہاسپٹل، سو لیٹ دم ڈو۔ اب ہم بات کرتے ہیں زیادہ تر جو فالج ہوتے ہیں انفارکشن کے، جن کے اندر مریض بے ہوش نہیں ہوتا، یہ پھر آٹومیٹکلی سیلف لمٹنگ ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کے ہاتھ میں کمزوری ہوئی، پھر ٹانگ میں کمزوری ہوئی، کچھ اسپیچ خراب ہوئی، پھر آپ ہاسپٹل چلے گئے، انہوں نے آپ کو مانیٹر کیا، دوائی دی، بی پی کنٹرول کیا، کچھ کرنے کے بعد آپ بہتر ہو گئے، 2-4 دن کے بعد آپ کو گھر بھیج دیا، لیکن کمزوری آپ کی رہی۔ اب یہاں سے کام شروع ہو جاتا ہے میڈیکل ریہیبلیٹیشن کا۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے ہاسپٹل ہوتے ہیں ان سب کے اندر جب پیشنٹ فالج کا سٹیبل ہو جاتا ہے تو اس کو پھر وہ شفٹ کر دیتے ہیں ریہیب سینٹر پہ۔ ریہیب سینٹر والے 4 کام کرتے ہیں۔ پہلا تو کام یہ کرتے ہیں کہ مریض کی موبلٹی انہینس کرتے ہیں، تاکہ مریض کروٹ لیتا رہے، کبھی ایسا نہ ہو کہ ایک ہی جگہ پہ بہت دیر لیٹا رہے تو بیڈ سور نہ بن جائے۔ نمبر 2، وہ اپنے فیزیو تھراپسٹ کو کال بھیجتے ہیں، اور فیزیو تھراپسٹ آ کے ان کے پیروں کو، ٹانگوں کو، بازوؤں کو، جو بھی جگہ افیکٹڈ ہے اس کو ہلاتا رہے، اس کی ایکسرسائزز کرواتا رہے، اس کی رینج آف موشن کی ورزشیں کراتا رہے، اسٹرینتھننگ ایکسرسائزز کراتا رہے، تاکہ وہ جسم کا حصہ جو فالج زدہ ہے وہ کمزور نہ ہو۔ پھر اس کے بعد مریض کو آپ کوشش کرتے ہو کہ جتنا جلدی وہ بیٹھ سکے، جتنا جلدی وہ کھڑا ہو سکے۔ عام طور پہ جو نان کمپلیکیٹڈ کیسز ہوتے ہیں اور جن کا وزن بہت زیادہ نہیں ہوتا، جو ویسے سٹیبل ہو جاتے ہیں، وہ چند دنوں سے چند ہفتوں کے اندر بیٹھنا، کھڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب عام طور پہ جو فالج کا مریض چلنا شروع کرتا ہے تو وہ پاؤں کو گھسیٹ کے چلتا ہے، یعنی ایک قسم کا فٹ ڈراپ ہوتا ہے اس کو، اور اس کے جسم میں اکڑاؤ ہوتا ہے۔ اس اکڑاؤ کو کم کرنے کے لیے اگین جو فیزیو تھراپسٹ ہوتا ہے وہ ورزشیں کرواتا ہے، اور جو ریہیب اسپیشلسٹ ہوتا ہے وہ پھر ضرورت پڑے تو اسپاسٹسٹی کو کم کرنے کے لیے بوٹاکس کا ٹیکہ لگاتا ہے اور یا میڈیسن دیتا ہے، اور اس طرح کر کے مریض جو ہے جتنا جلدی ایمبولیٹ ہو سکے اس کو ایمبولیٹ کروا دینا چاہیے۔ اور میرے خیال میں ذاتی طور پہ جو ہم اگر پاؤں اس کا فٹ ڈراپ پہ جا رہا ہو اور اس کا پاؤں گر رہا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا پلاسٹک کے وہ سانچے چڑھا دیتے ہیں، اس کو اے ایف او کہتے ہیں، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ 5-6 مہینے تک ریکوری کو فل ٹائم دینا چاہیے۔ اسی طرح جو ہاتھ ہوگا، ہمیشہ آپ دیکھیے گا فالج کے مریض کا یوں گرا ہوا ہوگا، اور ہاتھ سب سے آخر میں ٹھیک ہوتا ہے، کندھا سب سے پہلے ٹھیک ہوگا، یہ موومنٹ آئے گی، پھر ہاتھ کی موومنٹ آ سکتی ہے۔ اب ایک کوشچن ہوتا ہے تمام مریضوں کا، جی کب تک ہمارا مریض ٹھیک ہو جائے گا؟ ویل یہ موسٹ ڈیفیکلٹ کوشچن، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ برین میں ڈیمیج کتنا ہوا ہے۔ برین کے اندر جو سب سے کم نوعیت کا فالج ہوتا ہے اس کو TIA کہتے ہیں، ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک۔
یعنی آپ کے برین کے اندر ایک کلاٹ یا ایک ایمبولزم آیا، آ کے تھوڑا سا فالج کیا یا فالج نما کیفیت پیدا کی اور گزر گیا، اینڈ یو آر ایبسلیوٹلی نارمل. پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی بڑی شریان آپ کی بلاک ہوئی ہے یا پھٹی ہے یا چھوٹی شریان. تو جتنا کم ایریا برین کا ڈیمیج ہوگا اتنی ریکوری زیادہ ہوگی، زیادہ ڈیمیج ہوگا تو ریکوری زیادہ نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. پھر اور بڑے ملٹیپل فیکٹرز ہیں کہ آپ فزیو وقت پہ کراتے ہو، اوکوپیشن تھراپی وقت پہ کراتے ہو، اسپیچ تھراپی وقت پہ کراتے ہو، پیشنٹ کا موریل کتنا آپ بلند رکھتے ہو، اس کا سوشل انٹریکشن کتنا اچھا رکھتے ہو آپ، یہ ساری چیزیں ملا کے. سو آئی بیسکلی سجیسٹ کہ جن پیشنٹس کو فالج ہو، جو سٹیبل ہو جاتے ہیں، ارلی ایمبولیشن کروائیں، ارلی کھڑا کروائیں، ویل چیئر بٹھا کے سوشل انٹریکشن کرائیں، کمرے سے باہر نکالیں ان کو. اور کچھ موومنٹس ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق ہمارے ایموشن سے ہوتا ہے. مثلاً آپ ہنسنے کی بات کریں تو کئی دفعہ ہمارے منہ کے پٹھے یا ہاتھ کے پٹھے جو کام نہیں کر رہے ہوتے، ایموشنس بھی آ کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے ان کو کھلکھلا کے ہنسانے کی کوشش کریں. ڈپریشن ہے تو اس کی میڈیسن ڈاکٹر ظاہر ہے پرسکرائب کرے گا. لیکن میں نے دیکھا یہ ہے کہ فالج کے مریض اگر پراپرلی ان کو لک آفٹر کیا جائے تو دے کین لیو انڈیپینڈنٹلی. اور وہ تھوڑی بہت ڈپینڈنس بھی ہو سکتی ہے، جس کے اندر واکر ہو سکتا ہے، واکنگ فریم ہو سکتی ہے، ٹرائی پوڈ اسٹک ہو سکتی ہے. اور جو بہت سیویئر افیکٹڈ ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کو پھر بیڈ سے بیڈ کیئر کی ضرورت پڑ جاتی ہے. لیکن ایک دو باتیں جو اس پوری گفتگو میں سمجھنے والی ہیں وہ یہ ہیں، اگر بلڈ پریشر اور شوگر ہے تو ذہن میں رکھیں کہ فالج ہونے کے خدا نخواستہ امکانات ہو سکتے ہیں. اپنی شوگر کنٹرول کریں، بلڈ پریشر کنٹرول کریں، اور خون پتلا کرنے کی دوائیاں ضرور کھایا کریں جو ڈسپرین لوپرین کی فارم میں مل جاتی ہیں. دیٹس نمبر 1. نمبر 2، ویٹ نہ کریں. ہمارے یہاں خدا نخواستہ لگا بازو ٹانگ کمزور بھاگیں ہاسپٹل، کیونکہ وہاں پہ وہ بلڈ تھنر وغیرہ، ہیپرین یا کوئی اور چیز دے کے آپ کی اس ایوولوشن کو روک سکتے ہیں. اور تیسرا، جب ہو جائے تو پھر پورا ہاسپٹلائز رہیں، پھر فوراً گھر آنے کی جلدی نہ کریں. لیٹ یور ڈاکٹر ڈسچارج یو اینڈ دین یو شوڈ کم ٹو ہوم. اینڈ نمبر 4، ارلی موبلائزیشن، ارلی فزیو تھراپی، ارلی آکوپیشن تھراپی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گیجٹس ہوتے ہیں کہ شو کے، یہ بات کی باتیں ہیں. آئی آلویز سے پہلے مریض کو 3-6 مہینے سیلف ریکوری میں ہو جانے دیں. جب لگے کہ اب ریکوری نہیں تو پھر آپ باقی موڈیلٹیز وغیرہ آپ استعمال کر سکتے ہو. اور سوشلائزیشن، ویل چیئر پہ باہر لے کے جانا، لوگوں سے ملنا، اچھی خبریں دینا، گیو گڈ نیوز ٹو دا پیشنٹ. تو آئی تھنک اگر ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں، اور یہ نہ بھولیں کہ جن کو ایک دفعہ فالج ہوا ہے، میں کئی مریضوں کو دیکھا ہے ان کو دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دے ہیو مور چانسز ٹو ہیو انادر فالج. تو اس لیے اب ان کی دوائیاں اور زیادہ مستعدی کے ساتھ آپ نے دینی ہے، اور ان کو خواہ مخواہ کی ٹینشنوں سے بچانا ہے. لیٹ دم ہیو اے گڈ پیسفل لائف. تھینک یو.